سورۃ الاعراف کی جو پہلی آیت ہے، اس میں قرآن جیسے ہم نے کہا کہ حروف مقطعات جہاں پہ آئیں گے تو ساتھ میں قرآن مجید کا تعارف یا اس کا کوئی مشن یا اس کے کچھ مقاصد جو ہیں وہ ذکر ہوں گے۔ تو الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، نبی کوئی تردد تجھ کو باقی نہیں رہنا چاہیے اس کتاب، اس ہدایت سے متعلق۔ لتنذر بہ، یہ یعنی اس کو یہ تھوڑی ہے کہ بس تو نے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو تو نے جھنجھوڑنا ہے۔ خالق کے معاملے میں جو انسان سے مطلوب ہے اور اس کے اندر رکھا گیا، اس کو معلوم ہے کہ خالق کیا ہستی ہو سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے اس کی آنکھیں کھولنی ہیں۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ بلا شبہ مومنوں کے لیے بے حد و حساب اس کے اندر ایمان کی غذا موجود ہے۔ اس کی جتنی تڑپ اور پیاس ہے انشاءاللہ العزیز یہ کتاب اس کو بجھا دے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جو پنچ لائن ہے وہ اب یہاں پر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر اس پوری صورت کا جسے ہم کہتے ہیں کہ بنیادی مضمون کھڑا ہوا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کر لو، پیروی اختیار کر لو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی جاتی ہے، اور مت پیروی اختیار کرو اس کے ما سوا اولیاء کے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم سمجھتے اور بات کے مقصد کو پاتے ہو۔ اچھا، اب یہ جو ہے اولیاء، حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کو قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ گو جو ولایت ہے، کل پرسوں بھی ہم نے کہا تھا کہ ولی کا مطلب اختیار کا مالک، ولی اختیار کا مالک، فیصلے کرنے والا، اور سب معاملات جس کے ہاتھ میں ہوں، وہ کچھ طے کرے گا تو معاملے کی کوئی حیثیت ہوگی۔ اس کے ہاں سے ایک چیز طے نہیں ہوئی ہے تو اس کی کوئی قانونی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ولی ہے اور یہ جو ولایت ہے، یہ بنیادی طور پر تو ربوبیت کے اندر شامل ہے، اور رب کے معنوں کے اندر جو ولی کا جو معنی ہے وہ پورے طور پر موجود ہے، لیکن کیونکہ ربوبیت کے معانی میں بہت سارے معانی سموئے گئے ہیں، اس وجہ سے ولایت کا جو ایک معنی اس کے اندر شامل ہے اس کے لیے پھر الگ سے ایک لفظ ہمارے لیے بولا گیا ہے، اور وہاں پر وہ البتہ ظاہر ہے وہ بہت اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی انسانیت کا ولی ہے، اور اس کے ما سوا جو ہیں کچھ دعوے دار ہیں انسانی زندگی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے۔ اب یہ جو مضمون ہے، آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں جو عظیم ترین آیت کے ساتھ ہی متصل جو مقام ہم نے ذکر کیا تھا، آیت الکرسی کے ختم ہونے کے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور۔ اچھا، پھر اس کے مقابلے پر والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے بھی کوئی با اختیار لوگ ہیں، ان کے بھی وہ ہیں کہ جو معاملات کو مٹھی میں رکھتے ہیں اور ان کے معاملات کے کارساز ہیں، تو وہ ہیں طواغیت۔ اچھا، تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے آئی ہوئی رسالت کی اتباع ہونی چاہیے زمین پر، اور اس کے ما سوا اولیاء جتنے ہیں، کارساز ہیں، ان کو تم نے چھوڑنا ہے۔ اچھا، یہ جو اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ولایت جو ہے اللہ رب العزت کی اس کا بیان کر دیا جائے۔ عرب کی زندگی میں ولی ہوتا تھا کہ جو کسی کے معاملے کو سنبھالنے والا، قبیلہ جو ہے انسان کا ولی ہوتا تھا۔ اچھا، وہ مولا کا لفظ بھی اسی طریقے سے بنا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے دوسرا اس کے لیے ولایت ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن یہ حدیث کے اندر آتا ہے لا نکاح الا بولی، نکاح جو ہے وہ ولی کے بغیر نہیں ہے۔ کیا مطلب ولی؟
ولی وہ جو کسی کے معاملات کو سنبھالتا ہو، بلا یلی ہوا یلی اموری، وہ میرے معاملات کو سنبھالتا ہے۔ اچھا، والی کا لفظ ایک بولا جاتا تھا کہ خلافت میں کسی علاقے کے اندر کسی شخص کو وہاں کے معاملات سنبھالنے کے لیے مامور کیا جاتا تھا تو اس کو والی کہا جاتا تھا۔ تو ولی وہ ہے جو انسانوں کے معاملات کو سنبھالے گا اور ان کے فیصلے کرے گا۔ اب اس کی جہت تکوینی بھی ہے، بلا شبہ تکوینی بھی ہے کہ تکوینی طور پر اللہ رب العزت ولی ہے، اور سب معاملات کا اختیار رکھنے والا، جس کی مٹھی میں ہے، فیصلے جہاں سے صادر ہوتے ہیں تو وہ وہی ہے۔ اور تشریعی طور پر بھی اللہ رب العزت ولی ہے کہ وہ انسانوں کے معاملات کو وہ طے کرے گا۔ اچھا، اب ہم بالکل اپنے موضوع پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر انسانی جو وجود ہے، اس کو رہنا سہنا معاملات اس کے بے شمار ہیں، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اتنا اس کے اندر تنوع ہے اور اس قدر میدان ہے، ان سارے اور ظاہر ہے کہ بہت کچھ انسان کو ایک آزادی دی گئی ہے، انسان کے لیے ایک میدان کھلا ہے عمل کا۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے جس سوسائٹی کے اندر اچھے اور برے، غلط اور صحیح، حق اور باطل، ٹھیک اور غلط کے پیمانے مقرر نہ ہوں، طے نہ ہوں، اور وہ اس حد تک ہوتے ہیں، سوسائٹی آپ اس کے بغیر اس کو کہتے ہی نہیں ہیں، کہ جس کے اندر کچھ چیزیں ان سب کے لیے بری ہوں اور کچھ چیزیں ان سب کے لیے اچھی ہوں، اور کچھ چیزوں کی دھاک بیٹھی ہوئی ہو، یعنی ایک چیز میں یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں جی یہ اس کی دلیل پوچھی جائے، وہ دلیل پوچھی جائے، وہ ایک بالکل پیچھے رہ جانے والا ایک عمل ہے۔ ظاہر ہے اگر اللہ ولی ہے تو اس نے کہاں کہا ہے اس کی دلیل پوچھنا، اور اگر ان کے کوئی اور ولی ہیں تو انہوں نے یہ کہاں کہا ہے تو اس کو دیکھنا، وہ ایک ریفرنس اور ہے، ہم اس حوالے سے بات نہیں کر رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک معروف ہے کہ اس سوسائٹی میں جس کے اندر یہ بت پوجا جاتا ہے، استغفر اللہ، جس کے اندر فلاں فلاں کا جو ہے وہ قانون چلتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ قدم قدم پر جی کیسے کس نے کہا ہے، نہیں، وہ طے ہو گیا ہے کہ کچھ چیزیں اس سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ہے فیصلہ، یہ ہے اختیار کہ کچھ جو ہیں ریفرنس ہوں ایک سوسائٹی کے لیے۔ ایک سوسائٹی میں قدروں کے حوالے سے، حلت اور حرمت کے حوالے سے، حق اور باطل ہونے کے حوالے سے کچھ چیزیں گیون ہوں، اور ان کا گیون ہونا کچھ لوگ کسی ہستی یا ہستیوں کے طے کر دینے کے ساتھ متعلق ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ولایت۔ اچھا، اور آپ کو معلوم یہ جو ہے ایک بہت بڑی خلقت ایسی ہے جو نری پیروکاروں کی ہے، وہ انہوں نے تو آنکھیں کھولنی ہے، دیکھنا ہے جی یوں ہوتا ہے تو وہ یوں ہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ عام سے عام انسان جو ہے وہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہو جو سوسائٹی کے نارمز سے ہٹ کر ہو تو وہ معترض ہوتا ہے کہ جی بابو جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سے حتیٰ کہ اس کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک معاملات ہیں شادی بیاہ کے، رہن سہن کے، دوسرے تیسرے، کسی وقت وہ توڑے جاتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے کرنے کا، مطلب کیسے؟ یعنی اس سوال کو تھوڑا سا ہم اینالائز کرنا چاہیں گے، کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، بات کیا ہے بھلا؟ بات یہ ہے کہ ایک چیز کا گیون ہونا، وہ ہے بیچارہ، وہ فلسفی نہیں ہے جو آپ کو دلیلیں دے گا تاکہ آپ کے اس سوال پر پریشان بھی ہو جائے گا، اس سے کوئی جواب بھی نہیں بن پائے گا۔ لیکن اگر نہیں بابو جی یہ نہیں ہوتا جی، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا، اس طرح دیکھیں نا، کوئی بھی نہیں کرتا، ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو جی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو جی کوئی دستور، یعنی وہ لفظوں میں بیان نہیں کرے گا،
لیکن جو ایک مضمون ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے حق میں کچھ چیزیں گیون ہو جاتی ہیں. اچھا وہ ساری جو خلقت ہے وہ تو ہم نے کہا کہ وہ نری پیروکار ہے. وہ تو جو ہو رہا ہے، جو ایک دستور بن گیا ہے، جو کچھ نارمز مان لیے گئے ہیں، جو چیزیں طے ہو گئی ہیں، جو چیزیں ٹھیک مان لی گئی ہیں یا جو چیزیں غلط مان لی گئی ہیں، ایک بہت بڑی خلقت نے تو بالعموم نہ کویسچن کرنا ہوتا ہے، نہ سوال اٹھانا ہوتا ہے. اور اس نے کسی نے بہت زیادہ تندہی کے ساتھ، کسی نے سستی کے ساتھ، حتیٰ کہ کسی نے باذل نخاستہ بہرحال یہ کہ اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے. اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ایک چیز کا گیون ہونا. اچھا یہ جو گیون ہونا ہے کسی سوسائٹی کے حق میں، یہ کون ہے؟ کون ہے جس نے گیون کر دیا ہے ایک چیز کو؟ یہ مطلب اس کے جواب میں آپ دو باتیں کہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایک نسل در نسل ہونے والا ایک عمل ہے، اور ایک مسلسل. اچھا اس چیز کو جاہلیت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یوں ہی کرتے پایا ہے. اچھا جو آباء و اجداد کی جنریشن تھی 50 سال پہلے، وہ بھی ایگزیکٹلی اسی پوزیشن پر تھی. یعنی وہ جو آباء ہیں، وہ جو پچھلی جنریشن ہے، مثلا یہ نہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے کوئی طے کیے ہیں، انہوں نے بھی کوئی بیٹھ کے کوئی طے نہیں کی. مکھی پہ مکھی مطلب ایک بندے نے مار دی، اب اس کے بعد ساروں نے وہی مکھی مارنی ہے جو کسی نے ایک بار مار دی ہوئی ہے. اچھا وہ کون ہے؟ یہ اصل پوائنٹ. ہم نے کہا کہ یہ جو تشریح کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایک رخ بنا دینے والے ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں بہرحال. اچھا ایک یہاں اگر تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے جو آسمان سے صحیفے آئے ہوئے مستند، ان کے اندر اس کی جو حیثیت ہے وہ ڈھونڈی جا سکتی ہے. اچھا اگر وہ اللہ نے طے نہیں کی ہے، کچھ اور لوگوں نے طے کی ہے، اچھا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس کے اولیاء ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کے، وہ جن کے مٹھی میں اختیار ہے اس قوم کے لیے سمتیں اور جہتیں طے کرنے کی. ایک چیز تو جو ہے وہ یہ جان لیجیے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پہ کہا ہے کہ دراصل یہ شیطان کا القاء ہوتا ہے. انبیاء کے مقابلے پر ہم نے کل بھی وہ ذکر کیا تھا، لیکن یہ مضمون اور بہت ساری جگہوں پر بیان ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں شیاطین. اچھا اور یہ مضمون جو ہے سورۃ یاسین کے اندر بہت سرے لگا دیا گیا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. یعنی یہ زمانہ جتنا بھی بگڑ گیا ہے، جتنا بھی ہو گیا، آپ کوئی لا دیجیے اس کو جو کہے کہ ہم جو ہے وہ شیطان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، شیطان ہمارا معبود ہے. ٹھیک ہے، اب اس دور حاضر کے اندر ایک بہت وہ دنیا کا 1% بھی نہیں بلکہ 0.1% بھی نہیں بلکہ 0.01% بھی نہیں ہوگا جن کو ڈیول ورشپرز کہتے ہیں. مطلب ان کی تو کوئی یعنی کوئی حکم ہی نہیں ہے ان کا. تو اتنی بڑی خلقت، یہ جو ساری خلقت ہے، البتہ جب تمام انسانیت رب کے حضور پیش ہے قیامت کے روز، تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ سوائے جو اہل جنت تھے ان کو جنت کی طرف رخصت کر دیا گیا ہے. تو ادھر آ جاؤ، ذرا الگ ہو جاؤ، ذرا چھٹ کے میرے سامنے آ جاؤ اے مجرموں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم تم سب سے میں نے یہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت، تم نے عبادت کا لفظ بولا ہے. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ کسی کو اپنا ولی بنانا دراصل عبادت ہے. ورنہ وہ اس انداز کی عبادت کے جناب لگے ہوئے ہیں سجدہ کرنے شیطان کو، اب رکوع کریں گے، اب تسبیح پڑھیں گے شیطان کی. نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی شیطان کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ شیطان کو گالیاں نکالتے ہیں. کوئی قوم، کوئی کلچر، کوئی لینگویج ایسی نہیں ہوگی جس میں شیطان جو ہے وہ گالی نہ ہو. ساروں کے ہاں ہی. البتہ یہ ہے کہ شیطان کی عبادت ہے. تو حضرات یہ جو ہے نا موضوع جس کو سورۃ الاعراف نے اٹھایا ہے، اور اس کے اوپر بعد میں اس کا سارا مضمون اس کے اوپر کھڑا ہے، وہ ہے اللہ کی ولایت.
اللہ کے اختیار کو مان کر چلنا۔ تو اللہ کے مقابلے پر جن لوگوں کے ہاتھ میں معاشرے کے فیصلے ہوں گے، معاشرے کے صحیح اور غلط کے نارمز ہوں گے، وہ باقاعدہ اللہ کے رائبل ہیں، وہ باقاعدہ اللہ کے ہمسر ہیں، چاہے ان کا کوئی نام ہو، کوئی ان کو کانسٹیٹیوشنل حیثیت دے دی جائے، کوئی ان کو سوشل سٹیٹس دے دیا جائے، ان کے لیے جو کوئی لفظ ہوں یا کسی وقت ان کا ذکر تک نہ ہو، کسی قوم کے لیے وہ وہی ہوتے ہیں۔ یا سیاسی معنوں میں ٹھیک ہے کہ بہت سارا کچھ جو ہے وہ تجاوز وہ مطلب برداشت بھی کر لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ مطلب سیاسی معنوں میں بھی ولایت ہوتی ہے نا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ والی، اب یہ کوئی بھی حکمران اچھا ہو یا برا ہو، اس کے پاس ولایت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کون سی ولایت ہے؟ اب اچھا، یہ باپ کے پاس ولایت ہوتی ہے بیٹی کی، بالغ ہونے سے پہلے ساری ہی اولاد کی، وہ باپ ولی ہوتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد چچا، تایا، بڑا بھائی، کوئی اور جو ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اچھا یہ کون سی ہے ولایت؟ ولی تو ہے، اچھا حکمران ہے، ہم نے کہا افسر ہے، کوئی حتیٰ کہ کوئی بھی با اختیار عہدہ اسلامی فقہ کے اندر اس کو ولایت کہا گیا ہے۔ اچھا تو اس ظاہر ہے یہ غیر اللہ ہے، سارے کے سارے باپ ہے تو وہ غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو حکمران ہے تو وہ غیر اللہ ہے۔ اچھا ان کی ولایت، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ پوائنٹ تو اصل میں یہ ہے، ہم نے کہا جہاں تک تو ہے ایک چیز کا سیاسی پہلو، تو اس کے اندر بہت ساری ایک تو اصولی گنجائش موجود ہے۔ اچھا اور کسی وقت جو ہے وہ اگر فرض کر لیں کہ اصولی گنجائش نہ بھی موجود ہو، ایک فاسق فاجر جو ہے نا وہ بھی ہے، مثلا والی ہے، ولی ہے کسی عورت کا، کسی نابالغ اولاد کا، کچھ لوگوں کا، کسی علاقے کا ایک افسر جو ہے، مطلب اس کو بھی جو ہے وہ برداشت کر لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ جو سورۃ الاعراف کے حوالے سے جو ولایت کی بات ہو رہی ہے، اولیاء کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جو اصولی طور پر انسانی زندگی کے فیصلے طے کرتے ہیں۔ یہ جس چیز کو آپ لبرلزم کہتے ہیں حضرات، اور جس چیز کو آپ سیکولرزم کہتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں شاخیں ہیں ایک پیڑ کی جس کا نام ہیومنزم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے خود فیصلے کرے گا، کوئی بالا تر ہستی ایسی نہیں ہے جس کے آگے یہ جواب دہ ہو، اور جس کے ہاتھ میں یہ اپنے فیصلے مانے، وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ اس کو ٹھیک مانے گا، وہ کہے کہ یہ غلط ہے تو یہ اس کو غلط مانے گا۔ یہ جو چیز ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ جتنے انسانیت کے اندر شرک کے جو چلتے رہے ہیں سلسلے، وہ بالعموم ایسے رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تشریح کرنا اور کوئی نہ کوئی راستہ وضع کرنا، وہ بہرحال کسی نہ کسی اندیکھی ہستی کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ بس وہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے اگر وہ ملت توحید کے اوپر نہیں ہے تو وہ بہت سارے خدا جو ان کے زوم میں، ان کے خیال میں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خدا تک پہنچانے والے ہیں، اور خدا کی دی ہوئی کسی نہ کسی اتھارٹی کو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو انہی کا حوالہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ یہ جو ہیں وہ کریں گے، یا جھوٹے نسب گڑھ لیے جاتے تھے۔ یہ فرعونہ مصر جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم دیوتاؤں کی اولاد ہیں، ہم سورج دیوتا کی جو ہیں وہ اولاد ہیں، اور ہمارا نسب ان سے ہے، اور ہمارے اندر جو ہے نا وہ الہی، تو بھائی اوپر جاتے تھے اور خداؤں کے ساتھ مل، اور وہاں سے وہ اتھارٹی کو کلیم کرتے تھے، اتھارٹی وہاں سے ڈیرائیو کرتے تھے کہ ہم تمہیں حکم دے سکتے ہیں۔ او بھائی، مطلب ہم نے کہا کہ ایک ہے سیاسی معنی میں کوئی حکم دے سکتا ہے، کوئی افسر، کوئی حکمران، کوئی وزیر، وہ مطلب صالح بھی ہو سکتا ہے، وہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے،
کرپٹ بھی ہونے کی صورت میں، غلط بھی ہونے کی صورت میں، ظالم بھی ہونے کی صورت میں، حتیٰ کہ کافر بھی ہونے کی صورت میں، حقیقت یہ اس وقت ہمارا یہ ریفرنس نہیں ہے بالکل بھی، ہمارا ریفرنس اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے اولیاء وہ کیا ہے کہ خود انسانی زندگی کے لیے ٹھیک اور غلط، حق اور باطل، حلال اور حرام کے پیمانے وضع کرنا، لوگوں کو واجبات کرنا، لوگوں کی ذمہ داریاں طے کرنا۔ یہ جی رائٹس کا مسئلہ ہے ظالموں، یہ رائٹس کا مسئلہ براہ راست توحید سے متعلق ہے۔ رائٹس طے کرے گا، اگر کوئی رائٹس کا کوئی لفظ ہے تو وہ رائٹس بنیں گے اس لیے کہ اللہ نے کسی کو یہ حق دیا ہے، اللہ نے مرد پر عورت کا یہ حق رکھا ہے، اللہ نے عورت پر مرد کا یہ حق رکھا ہے، رکھنے والا اللہ ہے، اللہ ولی ہے، اللہ کارساز ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے روٹی کھلائی، جس کی ہوائیں ہیں، جس کا سورج ہے، جس کی زمین ہے، جس کی دھرتی ہے، جس کا یہ سارا رزق ہے، وہ موجود ہے، وہ انسانی زندگی کے اندر براہ راست دخیل ہے اپنی رسالتوں کے ذریعے سے۔ تو پہلی اور بنیادی جو بات ہے رسالت کی وہ یہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ دیکھو یہ جن چیزوں کو تم کہتے ہو نا دستور، یہ والا ایک دستور ہے، صوبوں کے اختیارات کیا ہوں گے، سینٹر کا اختیار کیا ہوگا، یہ جو ہے مالیات، مطلب وہ ہم نے کہا کہ یہ انتظامی سیاسی حوالے ہیں وہ اس وقت ہمارے پیش نظر بالکل نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو خلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور دستور کا بھی یہ جو ماڈرن سوسائٹی میں جن چیزوں کو دستور کہا جاتا ہے، دستور کا بھی ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق سراسر انتظام سے ہوتا ہے، صوبوں اور وفاق کا، اور جو اسٹیٹس ہوتی ہیں کچھ، اور عہدے ہوتے ہیں، کون جو ہے کس کو جو ہے نا وہ معزول کر سکتا ہے، اور کون کس کو جو ہے وہ مقرر معین کر سکتا ہے، یہ ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ ہمارا ریفرنس نہیں، براہ کرم یہ مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے، یہ ہمارا ریفرنس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یہ انتظامی اور سیاسی معنوں سے ہٹ کر بھی کانسٹیٹیوشن جو ایک چیز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، حقوق کے متعین کرنے کی دستاویز، بخدا اس معنی کے اندر دستور آسمان سے آتا ہے، اور یہ ہے سورۃ الاعراف، اس کا بالکل ابتدائی کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ صرف اور صرف آسمان سے جو اتری ہوئی وحی ہوگی وہ تمہاری زندگی کا دستور ہوگا، یہ جس کو آپ فالو کہتے ہیں، جس کو سالملی اوبے کیا جاتا ہے، اور جس کے طے ہونے کے بعد کوئی دم نہیں مار سکتا، وہ ساری کی ساری وہ سپریم اور سپریم سے بھی سپریم کورٹ جس کے حرف کی پابند ہوتی ہے، وہ آسمان سے اترا ہوا ہے۔ یہ ہے رسالت، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھے گا۔ یہ جو سیٹ ہے، یہ جو مقام ہے کہ تمہاری زندگی کے ٹھیک اور غلط اور حق اور باطل کے فیصلے کرے گا، اور جس کو کہتے ہیں ذمہ داریاں، اوبلیگیشنز، رسپانسبلٹیز، یہ ہم انتظامی معنی میں بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ہے اصولی معنی میں یہ صرف اور صرف یہ جو رائٹس ہیں ان کا منبع، ان کا مصدر آسمان کی ہدایت ہے۔ تو یہ مضمون ہے جو بالکل ابتدا کے اندر ہی سورۃ الاعراف کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔